شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پر خدا کی سلامتی، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی ایک ایسی سورت جس کو جو بندہ روزانہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو تو یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ سورت کے بارے میں جاننے سے پہلے ناظرین، ہم قرآن پاک کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو مکمل دیکھ لی تو آپ کے دل میں انشاءاللہ قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کیوں اتارا اور اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جاننے کے بعد ہمارے لیے اس سورت کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ اس میں پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور کامیابی و کامرانی کا سامان موجود ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان و یقین کو پختہ کرتی ہے، قلب اور جگر کو تقوی اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید کی کرن جگاتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ ناظرین، یوں تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے متعدد صحیفے نازل کیے گئے، جن میں سے بیشتر حوادث کی نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے تو گزرے وقت کے ساتھ ان میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی اصلی شکل و صورت سے بالکل منحرف ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایک مکمل نظام قائم فرمایا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا ایک حرف تو کیا، ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام اور علماء و مفسرین پیدا کر دیے، جن کا شب و روز قرآن کریم پڑھنے پڑھانے اور اس کے سمجھنے سمجھانے میں گزرتا ہے۔ وہ ہر وقت قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب و کامران روئے زمین میں کوئی بھی نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ان افراد کا مقام اور مرتبہ کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو خدا کے اس نظام کا حصہ ہیں جو اس نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے ہر اعتبار سے افضل اور برتر کتاب ہے۔ اس کی صداقت اور حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر انگیزی ایسی ہے کہ لوگ دیوانہ وار اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے کا اعزاز بھی قرآن کریم کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں۔ بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی کیا حیثیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ تو ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا، چھونا سب عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک روشنی ہے، نور ہے، سامان نجات ہے، ذکر حکیم ہے اور صراط مستقیم ہے۔ اس کے فضائل بے شمار ہیں، اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد و حساب ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے جو اس نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ ناظرین کرام، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، اور وہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے آسمانوں کے اوپر تحریر ہیں وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہیں، اور اسی لیے اسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت اور حجم کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی پر ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن لفظ قرآن
قرآ کا مصدر ہے جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، اور واقعی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہی ہے، جس کی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اپنے پاک کلام کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، مگر اللہ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہو گیا۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں غار حرا میں اتریں وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا، اور 3 سال کے بعد وہی فرشتہ یعنی جبرائیل امین علیہ السلام جو غار حرا میں آئے تھے آپ کے پاس آئے اور سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیات آپ پر نازل فرمائیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ بتدریج جاری رہا، غرض تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ تلاوت قرآن ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ وہ اس طرح کہ قرآن کریم پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو، سننا ہو یا سنانا ہو، سبھی ثواب کے کام ہیں۔ اور تلاوت قرآن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ پڑھتا تو ایک حرف ہے لیکن ثواب اسے 10 نیکیوں کا ملتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر شمار ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن سے، یعنی کہ تلاوت قرآن سے۔ بندہ خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت دیتی ہے۔ تلاوت قرآن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتی ہے۔ تلاوت قرآن مصیبتیں ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلانے والی ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ اپنے اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے۔ خواتین و حضرات، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا وظیفہ ہے جسے روزانہ پڑھنے سے اللہ پاک پڑھنے والے کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے، اور یہ صورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو ناظرین، جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے خدا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، قرآن کریم پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں احادیث میں بیان ہوئی ہیں، جن میں ایک مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب تمام بنی نو آدم سے متعلق ہے کہ تمام انسانوں میں بہتر اور افضل ترین شخص وہ ہے جو ان 2 صفات کا حامل ہو۔ اول یہ کہ قرآن کریم پڑھتا ہو، اور یہ کہ دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ ظاہراً قرآن کریم میں جو علوم ہیں وہ تمام علوم میں سے افضل اور اشرف ہیں، لہٰذا افضل ترین علوم میں مشغول ہونے والا بھی انسانوں میں سب سے افضل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کسی چیز کو ایسے پیار اور محبت سے نہیں سنتا جتنا کہ وہ اس نبی کی آواز کو کہ جو خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھے۔
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات اپنے کھجوروں کے کلیان میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پڑھا، وہ پھر بدکنے لگا۔ آپ نے پھر پڑھا، وہ پھر بدکنے لگا۔ حضرت اسید کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ کہیں وہ یحییٰ کو کچل نہ ڈالے۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سائبان کی طرح میرے سر پر ہے، وہ چراغوں سے روشن ہے اور اوپر کی طرف چڑھنے لگا یہاں تک کہ میں اسے پھر نہ دیکھ سکا۔ صبح کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں رات کے وقت اپنے کلیان میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ تو رسول علیہ السلام نے فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں پڑھتا رہا، وہ پھر اسی طرح بدکنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابن حضیر پڑھتے رہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں پھر بھی پڑھتا رہا، وہ پھر اسی طرح بدکنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہو۔ ابن حضیر کہتے ہیں کہ میں پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے قریب سائبان کی طرح دیکھا کہ اس میں چراغ روشن تھے اور اوپر کی طرف چڑھے جا رہا تھا یہاں تک کہ میں اسے پھر نہ دیکھ سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سنتے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح لوگ ان کو دیکھتے اور وہ لوگوں سے بھی پوشیدہ نہ رہ پاتے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے ان صورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ان دلوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو۔ تو یہ سورت روزانہ لازمی پڑھیں، کیونکہ جو اس سورت کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں اللہ اسے پسند کرتا ہے اور اس کی تمام پریشانیاں ختم فرما دیتا ہے۔ آپ بھی اس سورت سے دوستی کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے روزانہ اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ اللہ آپ سے اتنا خوش ہوگا کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر اور بھلائی اور رحمت اور برکت اور شفقت کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیات میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ناظرین کرام، انہی میں سے ایک سورۃ الملک بھی ہے۔ ناظرین، سورۃ الملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے ساتھیوں کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔
ناظرین، سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ تبارک الذی قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، کیونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم ویسے ہی اسے پڑھنے کا اہتمام کریں اور روزانہ اس کو پڑھیں، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ ناظرین کرام، یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کا فوائد ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کا خوف اور خشیت بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کائنات اللہ کی جنت ہے، اور اس عبادت کا صلہ بھی اللہ دے گا۔ ناظرین کرام، یہ سورت رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، عقد کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے، اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالی نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر اور برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہے، اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل والا ہے۔ ساتھ بلند و بالا ہے، عالی شان آسمان جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت واقع ہونے والی ہے، اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے بہترین جنت تیار کر رکھا ہے۔ زمین کی تخلیق، چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ ناظرین کرام، پرندے جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، سمیٹتے ہیں، یہ اسی رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ فضا میں باقی رہتے ہیں۔ ناظرین، انسان کو رب نے پیدا فرمایا، کان، آنکھ، ناک، دل عطا فرمائے، روزی کا بندوبست اسی اللہ نے کیا ہے۔ یہ رب کی بادشاہت، قدرت اور رحمت کی دلیل ہے۔ ناظرین کرام، قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن اس کا علم صرف ایک اللہ ہی کو ہے۔ آخری آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے، وہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے بآسانی مل جاتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو پانی اتنی گہرائی میں کر دے کہ تم اسے کسی بھی صورت حاصل نہ کر سکو۔ ناظرین کرام، جس اللہ کی شان یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کی ہر ضرورت میں اس کے محتاج ہو، اس اللہ سے بغاوت کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ شرک کرنا اور اللہ کی آیات کا انکار کرنا، بلکہ اللہ کے رسولوں کو نعوذ باللہ جھوٹا اور گمراہ قرار دینا، کتنی ہٹ دھرمی اور دیدہ دلیری کی بات ہے۔ کیا سمجھدار اور انصاف پسند انسان ایسا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ دراصل تکبر اور غرور اور دنیا کی محبت، نفس پرستی، من پسند زندگی کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ نے شیاطین اور اس کی راہ پر چلنے والے کفار اور اسلام کے دشمنوں کے لیے جہنم کی شدید وعید سنائی ہے، اور واقعی ایسا انسان سچ مچ اندھا ہے، بصیرت سے محروم ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو منہ کے بل چلنے والا قرار دیا ہے جسے اپنی راحت دکھائی ہی نہیں دے رہی، اور یہ بات آیت نمبر 22 میں موجود ہے۔
اہل ایمان کے لیے اس سورہ مبارکہ میں اہم پیغام پوشیدہ ہے جو سمجھ کر ہر روز تلاوت کرے گا اور غور و فکر کرے گا وہ اس کے اثرات اپنی زندگی میں بھی ضرور محسوس کرے گا۔ چند اہم پیغامات درج ذیل ہیں۔ برکت یعنی خیر میں اضافہ اور دوام و ہمیشگی رب کی طرف سے ہے، اور دوام وہ ہمیشگی رب کی طرف سے ہے۔ نعمتوں میں برکت ڈالنا صرف رب کا کام ہے، لہٰذا برکت کے حصول کے لیے صرف رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے۔ تبارک الذی، آسمان و زمین کا خالق و مالک اور مدبر اللہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس لیے اس سے محبت کرنا اور اس سے ڈرنا ہی سمجھداری اور سعادت مندی ہے۔ زندگی کا مقصد ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنا ہے۔ تنہائی میں رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے جس پر مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیاوی امور اور چیزوں میں مشغول ہو کر ناظرین آخرت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا زوال پذیر ہے، دوام اور ہمیشگی صرف آخرت کے لیے ہے۔ کائنات میں موجود آیات الہی مثلاً آسمان و زمین، سورج، چاند، مختلف قسم کے پھل پھول، اناج، پیڑ اور پودے وغیرہ پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ رب کی تعظیم پیدا ہو سکے، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ صراط المستقیم یعنی اسلام پر چلنے والا رب العالمین کی نظر میں قابل تعریف ہے، اور اس کی بصیرت اور بصارت کی گواہی رب العالمین نے خود دی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کان، آنکھیں، ناک، دل عطا فرمایا تاکہ ہم شکر ادا کریں، اور ناظرین کرام ہر نعمت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ایمان اور توکل اللہ کی ہدایت کی پہچان ہے اور اہل ایمان کا سب سے مضبوط وصف اور سہارا ہے، جبکہ اس کے برعکس شرک اور رب سے دوری کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ اللہ کے وسیع علم کی دلیل ہے، بلکہ اللہ سینے کے پوشیدہ خیالات تک کو جانتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ صورت اہل ایمان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے، اور ایمان، عمل صالح، خشیت الہی، آخرت اور جنت و جہنم پر ایمان، رب کی شکر گزاری، غور و فکر، استقامت، توکل علی اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اس طرح اور کیا کچھ فوائد ہیں، وہ کچھ یوں ہیں کہ رزق میں فراخی کے لیے، ثواب کے علاوہ رزق کی فراخی کے لیے ہر روز سورۃ الملک پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور روزانہ یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب کریم کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں آپ شمار ہونے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ولی بنا دے گا۔ غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعے کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھے رہیے اور اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ الملک پڑھیں اور پھر رب تعالی سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالی نے چاہا تو چند ہی دنوں کے اندر اندر اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اکرام ہوگا۔ باوضو حالت میں 7 مرتبہ سورۃ الملک پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان پر آئیں گے۔ جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر ایک بار سورۃ الملک پڑھے، سورۃ الملک پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ حق تعالی نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ جو شخص غربت اور افلاس کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الملک پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی انشاءاللہ خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ الملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔